مستحب نمازوں میں قنوت میں آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ نماز کے قنوت میں اگر حرام چیز کے لیے دعا کی جائے تو نماز باطل ہوگی۔ سنا ہوگا کہ یہ جو نیت رکھتے ہیں حرام کی نیت، یہ بری چیز ہوتی ہے۔ یہ نیت ہمیشہ اثر دکھاتی ہے اپنا۔ دوستوں سے عرض کیا تھا کبھی کہ ایک اچھا زاہد تھا شخص، مطلب باتقوا ہے، تقوا یعنی کم ظاہری طور پر کم از کم باتقوا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، مثلا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے آ جائیں ہمارے ساتھ۔ جب دیکھا کہ یہ بہت سادہ لو زاہد ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ مثلا کہا شغل کریں گے کہ شراب لایا اس کے لیے، بھئی آپ نے پینا، کہتے میں نہیں پی سکتا ہوں، حرام ہے، یہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے لیے خطرہ، ماریں گے آپ کو مثلا۔ تو دل ویسے بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی مجبوری ہو کہ میں شراب پی لوں نا، مجبوری میں گناہ نہیں ہے، چونکہ انہوں نے مجھے مجبور کیا، اب میں شراب پیوں گا۔ تو ایک گھوڑا اس کے ساتھ تھا، گھوڑے کو باندھا، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شراب دیا اس کو۔ تو یہ پینا چاہ رہا تھا، چونکہ اپنے لیے ایک دلیل پیش کیا کہ ڈاکو مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں پیوں گا۔ دل سے اندر سے خوش ہو رہا تھا کہ ابھی دیکھو شراب کا مزہ کیا ہے۔ اب جیسے اس نے پینا چاہا، گھوڑے نے لات مار دی، وہ شراب گرا دیا زمین پہ، کہا کہ زندگی میں ایک دفعہ شراب ملا تھا، وہ بھی تم نے حرام کر دی۔ وہ حلال ہو گیا تھا میرے لیے، تم نے وہ بھی حرام کر۔ افسوس کر رہا تھا کہ میں یہ گناہ نہ کر سکا کسی بہانے سے۔ انسان مومن دعا کریں کہ مجبوری کی حالت میں بھی گناہ نہ ہو۔ ایسی خواتین کے بارے میں آپ مثلا میڈیا پہ پڑھتے ہیں کہ اگرچہ مجبوری کی حالت میں چادر اتار سکتی تھی، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن فلسطین کی خاتون نے اور بعض دوسری خواتین نے، فلسطینی جو خاتون کے بارے میں آیا کہ چادر نہیں اتاری، اسرائیلی فوجوں نے گولی مار دی اسے۔ اس کو کہتے ہیں غیرت دینی۔ دعا کا ثواب دعا کرنے اور جو ہے اصل دعا پڑھنے کے لیے ہے، نہ کہ ترجمہ اور سننے کے لیے یا آمین کہنے کے لیے۔ جو دعا کا ثواب لکھا وہ اسی دعا کے لیے ہے کہ اسی دعا کو پڑھیں اور جس طرح لکھا اسی طرح پڑھیں۔ ابھی ہم کہیں گے نہیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ بہتر ہے۔ یہ الگ طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کو ثواب ملے۔ ایک الگ طریقہ یہ ہے کہ دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں تو اسی دعا کے لیے وہی ثواب ہے جو وہاں پہ مثلا، وہ بھی مراتب، سمجھنے والوں کے لیے الگ ثواب، نہ سمجھنے والوں کا الگ ثواب ہے۔ ابھی آپ باترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ باحال پڑھیں، حالت دعا آپ میں پیدا ہو جائے اور سمجھیں اور خدا سے ایک رابطہ ہو، تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو ممکن ہے بہت سارے ثواب ملیں، لیکن اس دعا کا ثواب نہیں ہے جو مثلا اسی دعا کے پڑھنے کے لیے۔ تو دعا کا جو ثواب، البتہ دعائے معصورہ کا جو ثواب ہے، دعائے معصورہ یعنی وہ دعائیں جو ائمہ اطہار سے کمپلیٹ دعا ہمیں ملی ہوئی ہے کہ یہی دعا اول تا آخر۔ ایت اللہ اجوادی عمولی کتنا اضافہ نہ کریں دعا میں جس طرح ہم لوگ اضافہ کرتے ہیں۔ امام علی نے دعائے کمیل میں ایک جگہ فرمایا یا رب یا رب یا رب، کتنے؟ 3۔ ہم لوگ کتنے پڑھتے ہیں؟ 9۔ کیوں امام علی سے آگے بڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا 3، آپ کہتے ہیں۔ ایک فقیہ کے بارے میں سنا، وہ زیر ممبر بیٹھا ہوتا، ایک روضہ خان گیا اوپر ممبر پہ روزہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے بی بی زینب نے امام حسین کو پکارا کہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ مثلا یا حسین، انہوں نے 2 دفعہ دہرایا، نیچے سے کہا کہ جھوٹ مت بولو، 1 دفعہ کہا، تم نے 2 دفعہ کیوں کہا؟ مثلا بی بی زینب نے 1 دفعہ کہا تھا، تم نے 2 دفعہ کیوں کہا؟ یہ ہم لوگ اضافہ نہ کریں، زیادہ بہتر ہے۔ یا سریع الرضا، امام علی نے فرمایا 1 دفعہ، کمیل سے فرمایا اسے لکھیں، مثلا پڑھیں اسے 1 دفعہ، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم 3 دفعہ پڑھیں گے چونکہ یہ جملہ مجھے پسند ہے۔ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین،
کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ یا 100 دفعہ؟ 100 دفعہ ہے. ایک دفعے کی اجازت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اپنی طرف 3 دفعہ. مثلا برائے تمام شہداء بنیابت تمام فلان بنیابت فلان اپنی طرف نیابت میں یہی جملہ خلاصہ اپنی طرف اضافہ. تو وہ دعا ثواب جو زیارت عاشورہ کے معصورہ اسی کلمات کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. الگ سے ثواب ہے لیکن وہ ثواب جو فکس اسی زیارت عاشورہ کے لیے وہ نہیں ملے گی. لہٰذا ابھی ہمارے اکثر جن کے لیے پڑھنا مشکل ہے وہ آرام سے دوسروں کی دعا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. وہ پڑھ رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ان میں شمار کر رہے ہیں کہ ہم بھی دعا پڑھ رہے ہیں, سننے جا رہے ہیں. ٹی وی پہ دعائے ندبہ آ رہی ہے اور یہ بیٹھ کے سن رہا ہے. مثلا سننے کا الگ ثواب ہے لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ خود ندبہ کریں, نہ ان کے ندبے کو سنیں اور پھر کہیں کہ ہم بھی شامل ہیں. بعض لوگ پھر صرف ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پہ دیکھا ہے آپ نے, لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں, وہ بھی مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا قاری صاحب یا مولانا صاحب فاتحہ وہ اس طرح بیٹھا, وہ لوگ کہتے ہیں دعا کریں, دعا اس طرح بیٹھا. اس کا کام کیا ہے؟ اس طرح تھوڑی دیر, پھر اس طرح ایک دفعہ, پھر چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. تو مردے کو آپ کو اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ دعا اس نے کیا, اس نے بھی کیا نہیں کیا. نجاری بارگاہ میں فاتحہ خوانی ہو رہی تھی, ایک شخص فاتحہ پڑھ رہا ہے, تمام دعائیں اپنے لیے کر رہا ہے, مردے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہم اہدنی من عندک, خدا میری ہدایت فرما, دعا کر واپس علیہ من فضلک, ٹھیک ہے, میرے اوپر. مردہ فارغ ہے, اپنے لیے دعا کر رہا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ وہ مردے کے لیے دعا کرنا, نہ آپ کے لیے نہ مردے کے لیے, اپنے لیے کر رہا ہے. تو لہذا ثواب اس کا نہیں ہے. تو ہمیں اصل دعا کی طرف آنی چاہیے اور اصل دعا کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا ترجمہ پڑھنے سے, سننے سے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس دعا کے لیے ہے. دعا کے ایک حصے کا تکرار اشکال نہیں رکھتا. یا سر اور رضا آپ 3 دفعہ پڑھیں, یا ربی کو آپ امام علی نے 3 دفعہ 9 دفعہ پڑھیں, اشکال نہیں ہے. اگر اشکال ادھر ہے, اگر بقصد ورود پڑھنا چاہے تو وہی پڑھے جو لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. بقصد ورود کہ ائمہ کی طرف سے آیا ہے, ائمہ کی طرف سے 9 دفعہ نہیں ہے, غلط ہے. 3 دفعہ یا ربی 3 دفعہ, آپ کو 9 دفعہ اپنی طرف بولے, میں تکرار کر رہا ہوں اپنی طرف سے, یعنی یہ میری طرف سے اضافہ ہے. تو لہذا تکرار اشکال نہیں رکھتا, لیکن بقصد ورود پڑھنا ہے تو وہی پڑھیں جو لکھا ہوا ہے, اس میں کمی بیشی نہ کریں. دعائے غریق اور دعائے حریق جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی, یا سب کے لیے اگر دعا کرنے ثبت قلوبنا علی دینک, یہ دعا ہے. اسی راوی نے, جس نے آقا امام صادق سے یہ روایت نقل کی, اسی نے آقا امام صادق سے فرمایا یا مقلب القلوب والابصار, کہا نہ جس طرح میں پڑھنا وہ اسی طرح پڑھو, ابصار کا اضافہ مت کرو. تو عام طور پہ یا قرآن میں مقلب القلوب والابصار ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے چاہا کہ چلو ابصار کو میں اضافہ, امام صادق نے فرمایا نہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح پڑھو, ہمیں اضافے کی اجازت نہیں ہے. بے وضو اور بے غسل افراد دعا جو ہیں پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, مگر دعا کے وہ حصے جی مثلا دعا کے وہ حصے جن میں آیات سجدہ ہو. آیات سجدے کے کچھ حصے دعائے کمیل میں ہیں, آیات سجدے کچھ دعائے
ندبہ میں جن میں آیات سجدہ ہو نہیں پڑھ سکتے، چونکہ جنابت کی حالت میں آیات سجدہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، ناپاک افراد۔ البتہ بے وضو والے پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو نہیں پڑھ سکتے اور نہیں چھو سکتے۔